یہ جو بارہا میں بعض مجالس میں ضمناً اشارہ کرتا ہوں، اب استفادہ کریں اس موضوع کو بھی یہاں سے، کہ دین میں بھی اور سیرت ائمہ میں بھی سب سے آسان کام شادی کرنا تھا. اس شادی پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے بہت جلدی کرتے تھے اور زیادہ کر لیتے تھے شادیاں. بہت آسان تھا شادی کرنا. اور شادی کے لیے یہ جو آج کا رفر اور معیارات رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی نہیں تھا اس میں سے. مثلا امیر المومنین خوب ظاہراً خلیفہ اول امیر المومنین مدعی تھے خلافت میرا حق ہے، اور خلیفہ اول کی زوجہ اب اگر امیر المومنین اس طرح سوچتے جس طرح آج ہم لوگ سوچتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ امیر المومنین کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہر کام میں پیروی کرو، اور خصوصاً امیر المومنین کا جو رویہ اپنے مخالفین کے ساتھ تھا وہی رویہ امیر المومنین کے پیروکار کے اندر بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا؟ امیر المومنین نے کیا کیا وہی آپ کرو. آپ شیعہ علی بن جاؤ گے، لیکن امیر المومنین کچھ اور رویہ رکھتے ہیں، آپ کچھ اور رویہ اختیار کر دو، پھر آپ کا علی سے کیا تعلق ہے؟ پھر تو آپ نام صرف امیر المومنین کا استعمال کر رہے ہو ورنہ دل میں اپنی بھڑاس نکال رہے ہو. امیر المومنین نے شادی کر لی اس اسماء ابن امیس سے، اور خلیفہ کے بیٹے کو اپنے ہاں پالا. وہ کوئی کرتا ہے یہ کام؟ اپنے مخالف کے بیٹے کو اپنی گود میں لے لے اور اسے پیار کرے، اور اتنا پیار کرے کہ وہ اس کے سگے بیٹوں کی طرح ہو جائے، اور ان کے ساتھ اس حد تک لے آئے اس کو. ان دونوں سے بہت محبت تھی امیر المومنین کو، باقی اولاد سے بھی تھی، لیکن یہ دو سلبی نہیں تھے پیار بیٹوں جیسا امیر المومنین کی طرف سے انہیں ملا، محمد ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن جعفر.